آپا کامیابی قرآن کریم اپنے آغاز میں ہی تقوی معیار بتلاتا ہے کامیابی کا. کس طرح اس پرہیزگاری کو آج ہم رمضان المبارک سے آپ اس کو جوڑیں گی اور کس طرح ہم تقوی کا حصول ہم سب کے لیے ممکن ہے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فقد فاز فوزا عظیما کا ذکر فرمایا. یہ کیا ہے فوز عظیم؟ وہ عظیم کامیابی ہے جس سے مراد ظاہری کامیابی بھی، باطنی کامیابی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی. یہ فوز و فلاح، یہ جو کامیابی ہے، یہ ساری کی ساری چھپی ہے اسلام میں، شریعت میں، تقوی میں، یقین میں، ایمان کی طاقت میں، اعمال صالح میں. آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دنیاوی کامیابی کو بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسلام کے ذریعے ملتی ہے. اسلام گویا کامیابی کا ضامن ہے. تو بات آپ نے تقوی کی دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذرا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے بعد فرمایا فقط فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت کی، اب اطاعت کس میں کرنی ہے؟ اعمال صالح کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اعمال صالح کی بنیاد ہے تقوی. آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، نشانیاں بتائیں تقوی والوں کی، اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہدایت کی اعلیٰ منصب پر انہیں بٹھایا، اس مسند پر بٹھایا جو تقوی والے تھے، جن کے یہ اعمال تھے، اور پھر ساتھ ہی بتایا یہی لوگ کامیاب ہیں. جی. اسی طرح قرآن مجید میں تزکیہ نفس جنہوں نے کیا ان کو بھی کامیاب قرار دیا. اسی طرح جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اسے بھی اللہ رب العزت نے فوز عظیم قرار دیا کہ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. تو جب یہ پورے طریقے سے داخل ہو جاتے ہو کہ تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر نظام زندگی اس شریعت کے تابع ہو جاتا ہے تو تم ظاہراً بھی کامیاب ہوگے اور آخر میں بھی. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری مشکلات آتی ہیں، انبیاء پر بھی آئیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی، ہر آزمائش کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، آ رہی ہے. پھر آتے ہیں اسی تقوی کو مخصوص کرتے ہوئے کہ تقوی کو چونکہ کامیابی کی بنیاد قرار دیا. اب آپ غور کریں تو تمام ہماری عبادات کی غایت اور مقصود تقوی قرار دیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، یقین کو پالو. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کا مقصود تقوی قرار دیا. حج کے لیے جاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوىٰ، بہترین زاد راہ تقوی ہے. اخلاقی نظام کو لیں، معاف کرنے کو تقوی قرار دیا. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل اور انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. گویا اخلاقی نظام، ہمارا عبادات کا نظام ہمیں توجہ کرتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس تقوی کی حصول کے لیے کوشش کریں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے التقویٰ ہاؤنا، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ یہاں پر ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کو سنوارنا، سجانا، اس میں نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد جب آپ عمل معروف کرتے ہیں شریعت کے مطابق تو پھر وہ عمل عین تقوی کی جان بن جاتا ہے. جی. اسے شریعت کا مغز کہا گیا، سبحان اللہ. تقوی کو اسے اہل اللہ کا دروازہ کہا گیا، اسے علم باطن کا دروازہ کہا گیا. جب شریعت تن پر سج جاتی ہے تو تقوی کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا پیاری بات. اور متقی لوگ وہی ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کو حاصل کریں تو ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہے، اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے.